بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ سلفی منہج کی حقیقت کے سلسلے میں پچھلے کئی مہینوں سے آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے، اور ہم اور آپ پچھلے کئی ہفتوں سے جس مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں وہ سلفی منہج کی حقیقت کے، سلفی دعوت کی حقیقت کے دوسرے نقطے پر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑنا ضروری ہے۔ اور اس سلسلے کی کئی ایک باتیں ہیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں۔ سر دست براہ راست جو موضوع اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ سنت کے خلاف جو بدعت ہے اور بدعتوں کے سلسلے میں اتنی ساری تنبیہ، اتنی ساری آگاہیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہیں، اس لیے ہر مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ بدعت کیا ہے، تاکہ بدعتوں سے اپنے آپ کو آگاہ رکھ سکے۔ اسی طرح سے بدعتیں کس طرح سے مسلمانوں کے بیچ میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں پھیلتی ہیں، کس کس شکل میں وہ آ سکتی ہیں، اسے بھی ہمیں جاننا اور اس سے آگاہ ہونا ضروری ہے، تاکہ ہم بدعتوں سے آگاہ ہو جائیں تو اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اگر ہم بدعتوں کو پہچان نہ سکیں، ان کی شناخت نہ کر سکیں، یعنی اس کو ہم نہ جان سکیں، تو پھر یہ خطرہ ظاہر ہے کہ فرد کے اوپر، معاشرے کے اوپر مڈلاتا رہتا ہے کہ بدعتیں اب سے اپنی لپیٹ میں لے لیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم صبح و شام اپنے سماج میں، معاشرے میں، کیا فرد اور کیا سماج بہت ساری بدعات کو کرتے ہوئے اور لوگوں کے درمیان پھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ بہت ساری بدعتیں مسلم سماج کے اندر پائی جاتی ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ یہ جاننا چاہیں کہ یہ بدعتیں مسلمانوں کے معاشرے میں، مسلمانوں کے سماج میں یا مسلم افراد کے درمیان کیسے رائج ہیں، کیوں رائج ہیں، تو ہمیں اس کی وجہ یہ معلوم پڑے گی کہ لوگوں کو بدعتوں کے پہچاننے کا پتہ ہی نہیں ہے، بدعتوں کی معرفت، بدعتوں کی شناخت نہیں کر سکتے، وہ ان کے پاس نہیں علم ہے جس سے وہ جان سکیں کہ بدعتیں کیا ہوتی ہیں۔ اس لیے امت کے علماء نے سلف سے لے کر کے خلف تک ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا ہے، عوام کو، اور عوام کے ہر طبقے کو، ہر علاقے کے لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ بدعتوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس کی معرفت کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے کے کئی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، کل 18 قواعد آپ کے سامنے بدعتوں کی پہچان کے سلسلے میں اب تک بیان کیے جا چکے ہیں۔ آج آپ کے سامنے 19واں قاعدہ، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ امت کے علماء نے کل مجموعی طور پر کتاب و سنت اور سلف امت کی کتابوں کی روشنی میں بدعتوں کی پہچان کے جو قواعد اکٹھا کیے ہیں وہ کل 23 قواعد ہیں۔ اگر ہم ان 23 قواعد کو جان لیں، اس کی کچھ مثالوں کو سمجھ لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت آسانی سے بدعتوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، قوم کو، سماج کو اس سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ تو 19واں قاعدہ ہمارے سامنے کیا ہے؟ یہ جو اب تک 18 قاعدے گزرے ہیں، اس کے بعد آج 19 سے لے کر کے جو 23 قاعدے ہیں، یہ 5 قواعد، ان 5 قواعد کا تعلق جو ہے وہ اس طرح سے ہے بدعتوں کی پہچان سے کہ یہ پانچوں چیزیں بدعتی کرتا ہے، لیکن بظاہر وہ بدعت نہیں نظر آتی ہیں، بلکہ بدعت میں لازم، بدعت کو شامل ہوتی ہیں، بدعت کے اندر جڑتی ہیں، بدعت میں ملحق ہوتی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ تو اصل کام بدعت نہیں ہے، لیکن اس کی کیفیت کچھ ایسی ہے جس کی وجہ سے وہ کام بھی بدعت بن جاتا ہے۔ تو 19واں قاعدہ کیا ہے؟ 19واں قاعدہ یہ ہے کہ کوئی ایسا کام جو شریعت کے اندر مطلوب ہو، شریعت کے اندر وہ کام مطلوب ہے، شریعت کے اندر وہ کام موجود ہے اور اس کام کو کرنا چاہیے، لیکن اس کام کو اس طرح سے کیا جائے کہ کرنے سے ایسا لگے کہ وہ اس کے خلاف کیا جا رہا ہے جو اس کی حقیقت ہے۔ شریعت کے اندر ایک کام موجود ہے، مثالوں سے بات واضح ہوگی، شریعت کے اندر ایک کام موجود ہے
اور اسے شریعت کے اندر کوئی نہ کوئی حیثیت حاصل ہے، اسے کرنا چاہیے، لیکن اس کام کو کوئی شخص ایسے کرے کہ اس کو کرنے سے وہم پیدا ہو، شبہہ پیدا ہو کہ وہ اس طریقے کے خلاف کیا جا رہا ہے جس طریقے پر اسے ہونا چاہیے، تو ایسی چیز کو بدعت کہتے ہیں، یعنی ایسی چیز کو بدعت میں شامل کیا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی مثالیں کیا ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، 2-4 مثالیں یہاں پر آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی مطلق نفل نماز کو اس طرح سے پڑھے کہ وہ سنت مؤکدہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اپنی زبان میں، شریعت کی زبان میں یا اہل علم کی اصطلاح میں اس کو مؤکدہ نہیں کہتے ہیں، اس کو راتبہ کہتے ہیں، سنت راتبہ، یعنی وہ سنتیں نمازوں کے پہلے یا نمازوں کے بعد مقرر ہیں، اور ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سنتوں کو نمازوں کے پہلے یا بعد جیسے بھی قرآن و سنت میں بتلایا گیا ہے اس طرح سے ان سنتوں کو ادا کرے۔ انہی سنتوں کو سنن رواتب کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، اس کے بعد 2 رکعت، یا ایسے مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، یہ جو کل 12 رکعت نمازیں ہیں، ان نمازوں کو، ان رکعتوں کو ہم سنن رواتب کہتے ہیں، جن کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آئی ہوئی ہے کہ جو ان کا اہتمام کرے گا وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے میں سے بھی داخل ہونا چاہے گا جنت پہ داخل ہو جائے گا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں ان 12 رکعتوں کی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ بہرحال ان کو سنن رواتب کہتے ہیں، جنہیں ہم اور آپ اپنی زبان میں سنت مؤکدہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اب کسی مطلق نفل کو، مطلق نفل آپ جان سکتے ہیں کہ مطلق نفل کسے کہتے ہیں، ایک ہے نفل مقید اور ایک ہے نفل مطلق۔ نفل مقید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا نام ہے شریعت کے اندر، اس کا ٹائم ہے، اس کی کیفیت ہے، اس کی تعداد ہے، جیسے مثال کے طور پر تراویح کی نماز ہے جس کو ہم تہجد کہتے ہیں، قیام اللیل کہتے ہیں، صلاۃ اللیل کہتے ہیں، یہ نفل نماز ہے، یہ ہے نفل، لیکن یہ مطلق نفل نہیں ہے، آزاد نفل نہیں ہے، بلکہ مقید نفل ہے نفل، لیکن اس کے نام کی وضاحت ہے، مثال کے طور پر اس کی تعداد ہے، اس کی کیفیت ہے، اس کا وقت ہے، اس لیے یہ ایک خاص مطلق نہیں بلکہ خاص نفل نماز ہے، تو اس کو کہتے ہیں مطلق نہیں بلکہ مقید۔ ایسے مثال کے طور پر اشراق کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، یہ بھی نفل ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک مطلق نماز نہیں ہے، مطلق عام نفل نہیں ہے بلکہ ایک خاص نفل ہے، اس کا نام موجود ہے، اس کا ٹائم موجود ہے۔ اسی طرح سے وہی نماز اگر دیر کر کے پڑھی جائے، جب سورج میں تیزی آ جاتی ہے، دھوپ میں تیزی آ جاتی ہے، تو اس کو چاشت کی نماز کہا جاتا ہے، صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں اس کو، یہ بھی نام ہے اس کا، اشراق، اسی نماز کو اشراق کہتے ہیں جب اسے آغاز میں پڑھا جاتا ہے، دن نکلتے ہی پڑھا جاتا ہے، اور جب دن نکلنے کے بعد دھیرے دھیرے سورج اوپر آ جاتا ہے اور جب سورج میں تیزی آ جاتی ہے تو اس وقت اگر اسی نماز کو پڑھا جاتا ہے تو اسی کو صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب یہ بھی نفل ہی ہے، لیکن یہ بھی کیسی نفل ہے، یہ مقید نفل ہے، یعنی ایک تعداد، ٹائم، وقت اور اس کی کیفیت وغیرہ موجود ہے، تو اس کو مطلق نہیں بلکہ مقید کہتے ہیں۔ مطلق کیا ہے؟ آپ نے ابھی عشاء مغرب کی نماز پڑھی ہے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جب فرض نماز ہو گئی، امام صاحب نے سلام پھیر دیا، آپ نے اذکار کرنے کے بعد 2 رکعت جو پڑھی ہے وہ سنت راتبہ ہے جس کو مؤکدہ کہتے ہیں، وہ آپ نے پڑھ لیا ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ چاہتے تو 2 رکعت اور پڑھ سکتے تھے، 4 رکعت اور پڑھ سکتے تھے، 6 رکعت اور پڑھ سکتے تھے، ہے نا؟ ایسے مثال کے طور پر عشاء کی نماز کے بعد ہے، یا اور بھی ظہر کی نماز کے بعد ہے وغیرہ، اس طرح سے جو عام نفل نماز ہوتی ہے نا، آپ کی چاہت ہوئی تو آپ نے 2 رکعت پڑھ لیا، چلو 2 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں، اس کو مطلق کہتے ہیں۔ اب مطلق جو نفل نماز ہوتی ہے اس کی کوئی جماعت نہیں ہوتی، اس کی کوئی جماعت نہیں ہوتی، با جماعت اس نماز کو پڑھنا مشروع نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ نماز اکیلے آدمی، جب آدمی کا دل چاہے، ہے نا، تو شریعت کے طریقے کے مطابق اسے پڑھ لے، نہ پڑھے کوئی بات نہیں، پڑھ لے تو بھی کوئی بات نہیں، 2 رکعت پڑھے، 4 رکعت پڑھے، 6 رکعت پڑھے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جو پڑھے گا اسے اس کی محنت کا اجر اور اس کا ثواب ملے گا، تو اس کو مطلق کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اس مطلق نفل کو، جو 2 رکعت 4 رکعت آدمی کبھی بھی پڑھ سکتا ہے، اس نفل نماز کو ایسے پڑھے کہ اس کو دیکھ کر لگے کہ وہ ایسے پڑھ رہا ہے جیسے سنت مؤکدہ پڑھ رہا ہے، یعنی پورے اہتمام کے ساتھ۔ اب ڈیلی 2 رکعت مغرب کی نماز کے بعد مؤکدہ پڑھتا ہے تو پابندی کے ساتھ 2 رکعت اور پڑھتا ہے، تو اب ڈیلی 2 کے بجائے کیا ہو گئی؟
4 रकात हो गई, या किसी ने 4 का मामूल बना रखा है तो 2 के बजाय वो 6 पढ़ रहा है मिसाल के तौर पर। अगर कभी पढ़ ले कभी ना पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन एक आदमी ऐसे एहतिमाम करे, ऐसे पढ़े जैसे सुन्नत मुअक्कदा का एहतिमाम करता है, तो ऐसी सूरत में इस मुकम्मल एहतिमाम की वजह से क्या बन जाएगा, ये बिदअत बन जाएगी। ऐसे ही अगर कोई आदमी इसकी जमात करना शुरू कर दे तो भी क्या बन जाएगी, बिदअत बन जाएगी। समझ रहे हैं? तो इस बात को अब क्यों बिदअत कहा जाता है? अब जाहिर बात है नमाज पढ़ना तो गलत नहीं है, नफल पढ़ना भी गलत नहीं है, 2 रकात पढ़े 4 रकात पढ़े, लेकिन अगर उसका मुस्तकिल एहतिमाम करना शुरू कर दे, ऐसे पढ़े जैसे देखने वाले को लगे कि वो सुन्नत मुअक्कदा है, तो इस चीज़ को बिदअत कहा जाएगा। समझ रहे हैं? ये चीज़ बिदअत में शामिल हो जाएगी। ये तरीक़ा जो है, ये सोच जो है उसे बिदअत में शामिल कर देगी। ऐसे ही कोई आदमी जमात के साथ पढ़ना शुरू कर दे तो भी क्या हो जाएगी, ये चीज़ बिदअत हो जाएगी। तो ये कैफियत है। अब आप देखिए, आपने देखा होगा और बहुत मादरत के साथ कि बहुत सारी मस्जिदों में आपको नमाज का नाम और नमाज की रकातों की तादाद लिखी हुई और उसका लोहा या बना हुआ कतबा मिलता है, ख़रीदा जाता है और ख़रीद करके उसे लोग मस्जिदों में लटकाते हैं। बहुत सारी मस्जिदों में आपको देखने को मिलेगा। तो आप क्या देखेंगे कि बाकायदा उसके अंदर लिखा हुआ है फ़ज्र की नमाज 2 रकात सुन्नत है, 2 रकात फ़र्ज़ है। ठीक है, ज़ोहर के लिए लिखा रहेगा 4 रकात फ़र्ज़ है, 4 रकात सुन्नत है, 4 रकात फ़र्ज़ है, 2 रकात सुन्नत है, 2 रकात नफल है कि नहीं? ऐसे मगरिब के बाद लिखा रहेगा 3 रकात फ़र्ज़ है, 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा है, 2 रकात नफल है। इशा के बाद लिखा रहेगा 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फ़र्ज़ है, 4 रकात फ़र्ज़ है, उसके बाद 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा है और 2 रकात नफल है। मिसाल के तौर पर इससे कम ज़्यादा भी है, मैं आपको तादाद एग्जैक्ट नहीं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन बोलना ये चाह रहा हूँ कि बाकायदा उसे नमाज की रकात की गिनती में ऐसे शामिल करके बताया जाता है कि हर आम पढ़ने वाले आदमी को लगे कि मुझे ज़ोहर की नमाज 12 रकात पढ़नी है, 14 रकात पढ़नी है, 16 रकात पढ़नी है, मगरिब की नमाज इतनी रकात पढ़नी है, इशा की नमाज इतनी रकात पढ़नी है। तो ये तरीक़ा सुन्नत के ख़िलाफ़ है। इसका मतलब ये है कि इस नफल, मुतलक नफल को ऐसे शामिल किया जा रहा है, नमाज के साथ जोड़ा जा रहा है जैसे बिल्कुल वैसे ही हो जैसे सुन्नत मुअक्कदा अदा करता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? उसकी एक मिसाल है। ऐसी और बहुत सारी मिसालें हैं। ऐसे मिसाल के तौर पर कोई आदमी सुन्नत ऐसे अमल करे, ऐसे अंजाम दे जैसे वो फ़र्ज़ है। एक चीज़ सुन्नत है, उसका हुक्म शरीयत के अंदर क्या है, सुन्नत है, लेकिन उसका एहतिमाम ऐसे करता जैसे कोई फ़र्ज़ का एहतिमाम करना ज़रूरी है। पहले वाली मिसाल में क्या था, एक मुतलक नफल है लेकिन उसको ख़ास नफल की तरह से पढ़ा जा रहा है, इसको बिदात में शामिल हो जाएगा, ये बिदात में जुड़ जाएगी ये चीज़। ये दूसरी मिसाल क्या है, एक सुन्नत के काम को ऐसे कोई आदमी अंजाम दे जैसे फ़र्ज़ को अंजाम देता है। मिसाल के तौर पर हम और आपने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत में ये बात पढ़ी हुई है कि फ़ज्र की जो 2 रकातें फ़र्ज़ नमाज होती है, फ़ज्र की 2 रकातें, उसके पहली रकात के अंदर सूरह सजदा और ऐसे ही दूसरी रकात में सूरतुद्दहर की तिलावत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने की है, और ये चीज़ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से साबित है। तो अब ठीक है, एक आदमी उसे बहैसियत सुन्नत पढ़े कि भाई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये नमाज 2 रकात जो पढ़ी है वो जुमे के दिन की बात है, डेली की बात नहीं है। जुमे के दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पहली रकात में सूरत सजदा और दूसरी रकात में सूरह दहर पढ़ा करते थे। तो अब ठीक है, एक आदमी एहतिमाम करे, जुमे के दिन पढ़े, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन एक आदमी अगर इसका एहतिमाम ऐसे करे जैसे फ़र्ज़ हो तो ये चीज़ बिदात में शामिल हो जाएगी। समझ रहे हैं? यानी मिसाल की उसकी मिसाल ऐसे समझ ले कि जैसे मिसाल के तौर पर हाफिज़ साहब इमामत करते हैं, ये मस्जिद के इमाम है, एहतमाम करते हैं, ये कभी किसी और ने इमामत कर दी इनकी अदमी मौजूदगी में और उसने सूरह सजदा और सूरह दहर के अलावा किसी और सूरत की तिलावत कर दी, तो लोग मुखालफत करना शुरू करते हैं। ये क्या तरीक़ा है, आपने जुमे की नमाज में आपको ये पढ़ना चाहिए था, आपने ये क्यों नहीं पढ़ा? तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि वो ये समझते हैं कि ये ऐसे ही पढ़ना फ़र्ज़ है, ऐसा नहीं पढ़ा तो गलत किया। इसलिए इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो बिदात नहीं है फ़ी नफ्सी, लेकिन ऐसी सोच की वजह से बिदात में शामिल हो जाती हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर कोई आदमी इबादत का काम करे, कोई इबादत का काम जिस इबादत के लिए अल्लाह के नबी की सुन्नत में ना कोई टाइम मुकर्रर है, ना वक्त मुकर्रर है, ना टाइम मुकर्रर है, ना तादाद मुकर्रर है, ना कैफियत मुकर्रर है, ना सिफत मुकर्रर है, कोई चीज़ तय नहीं है, आदमी को आज़ादी है। लेकिन कोई आदमी उसके लिए कोई टाइम मुकर्रर कर ले, कोई टाइम मुकर्रर कर ले, है ना? तो अगर कोई आदमी टाइम मुकर्रर कर लेगा
مثال کے طور پر آپ 2 رکعت نفل کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک آدمی اس کے لیے خاص وقت بنا لے کہ میں فلاں ٹائم ہی 2 رکعت نماز پڑھوں گا، تو ایسی صورت میں وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ وہ چیز بدعت میں شامل ہو جائے گی۔ آپ نے اس کو وقت کے ساتھ کیسے خاص کر لیا؟ یا مثال کے طور پر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کی فضیلت ہے، کوئی بات نہیں ہے، آدمی اس کو پڑھے، لیکن ایک آدمی طے کر لے کہ میں اس وقت بیٹھوں گا اور 100 مرتبہ پڑھوں گا، سمجھ رہے؟ اب وقت خاص کر لیا اور اس کی گنتی خاص کر لی تو کیا ہو جائے گا؟ وہ یہ چیز بدعت میں شامل ہو جائے گی۔ تو فی نفسی کام غلط نہیں ہے، وہ عمل غلط نہیں ہے، عمل ہے شریعت کے اندر، لیکن اس کی کیفیت، اس کی تعداد، اس کا وصف، اس کا طریقہ، اس کی گنتی ایسی کر دی کہ اس کی وجہ سے وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ بدعت میں شامل ہو جائے گی۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، اس لیے ایسا کوئی بھی کام اگر کرتا ہے تو وہ بدعت میں شامل ہوگا، بدعت میں شامل ہو۔ اس کی سب سے واضح مثال آج کل کے اس دور میں پہلی مثال ہے کہ باقاعدہ نمازوں کی رکعات کی تعداد میں مطلق نفل کو گنتی میں شامل کر دیا گیا ہے۔ ایک عام آدمی سے اگر آپ پوچھیں کہ عشاء کی نماز کتنی رکعت ہے تو وہ سارا جوڑ کے آپ کو بتائے گا 17 رکعت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کتنی نمازیں ہیں؟ عشاء کی نماز کتنی رکعت ہے؟ مجموعی طور پر کل 4 رکعت فرض ہے، 2 رکعت سنت ہے۔ وتر بھی عشاء کا حصہ نہیں ہے۔ وتر کس کا حصہ ہے؟ وتر رات کی نماز کا حصہ ہے کہ نہیں؟ اور وتر کی تاکید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر حق، وتر حق ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی تاکیدی ہے، تاکیدی ہے، زیادہ اہتمام ہونا چاہیے اس کا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی وتر کی نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو اب عشاء کی نماز، کوئی آپ سے اگر پوچھے عشاء کی نماز کتنی رکعت ہے تو آپ کو کہنا ہوگا عشاء کی نماز 6 رکعت ہے، 4 رکعت فرض ہے اور 2 رکعت سنت موقدہ جس کو سنت راتبہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وتر، اگر آپ رات کی نماز نہیں پڑھتے ہیں یا آپ کو رات کی نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں ہے یا آپ کو خطرہ ہے کہ آپ جاگ نہیں سکیں گے، ہے نا، تو کوئی بات نہیں ہے، عشاء کی نماز کے بعد سے ہی اس رات کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس لیے آپ کم از کم وتر جو بہت زیادہ اہم ہے اتنا تو پڑھ لیجئے، 1 رکعت تو پڑھ کے سو جائیے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ طریقہ ہوگا۔ لیکن اگر کسی عام آدمی کو بتایا جائے 17 رکعتیں، تو آپ بتائیے اس کا مطلب یہی تو ہوا نا، یہی تو ہوا کہ باقاعدہ اس 6 رکعت کے علاوہ جو 9 رکعتیں ہیں نا، بلکہ 11 رکعتیں شامل کر دی گئی ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ سے اس حیثیت سے شامل کر دیا گیا ہے کہ عشاء کی نماز کا حصہ ہے، جبکہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے ہے، عشاء کی نماز 4 رکعت، اس کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ۔ آپ کو وتر پڑھنا، آپ 1 رکعت پڑھیں، 3 رکعت پڑھیں، 5 رکعت پڑھیں، 7 رکعت پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ کل عشاء کی نماز 17 رکعت ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ اسی میں شامل ہوتا ہے۔ فی نفسہ ہی نماز نہیں غلط ہے، لیکن اس کو اس حیثیت سے پڑھنا، اس حیثیت سے پڑھنا کہ وہ اصل کے خلاف لگے، اصل حقیقت کے خلاف لگے، تو یہ چیز اسے بدعت میں شامل کر دیتی ہے۔ خیر، اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ ہی ان باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلا قاعدہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ خیر، 20واں قاعدہ جو ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ 20واں قاعدہ یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو شریعت کے اندر جائز ہو۔ فرق سمجھیے، سارے قواعد کا فرق سمجھیے، سب ایک جیسے قاعدے نہیں ہیں، سارے قواعد الگ الگ ہیں۔ 20واں قاعدہ کیا ہے بدعت کی پہچان کا؟ وہ یہ ہے کہ کوئی چیز جو شریعت کے اندر جائز ہو۔ جائز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی آدمی کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کر سکتا ہے۔ تو ایک چیز شریعت کے اندر جائز ہو، اس جائز کام کو کوئی آدمی اس طرح سے کرے کہ اس سے یہ محسوس ہو کہ ایسا کرنا ضروری ہے۔ ایک جائز چیز کو اس انداز سے انجام دے کوئی آدمی، کرے اسے کہ اس سے وہم پیدا ہو، شک پیدا ہو کہ وہ کام کیا ہے، وہ کام فرض ہے، واجب ہے، شریعت کے اندر مطلوب ہے، اسے کرنا ضروری ہے۔ تو وہ فی نفسی جائز تھا، یہاں تک تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس جائز کام کو واجب کی حیثیت سے کرنا یہ اسے بدعت بنا دیتا ہے، بدعت میں شامل کر دیتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں اکا دکا مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ خاص طور پر ایک ہی مثال میں سمجھتا ہوں اس کے لیے کافی ہے۔ وہ مثال یہ ہے مسجدوں کو بہت زیادہ ڈیکوریٹ کرنا،
مسجدوں کو بہت زیادہ ڈیکوریٹ کرنا، اس کے اندر لائٹنگ لگانا، کمکمے لگانا، اس کے اندر رنگ برنگے گل بوٹے پھول پتیاں ہے کہ نہیں، اس طرح کی چیزیں کرنا، یہ نہیں عیب ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ آپ اس کے حساب سے گرمی کے حساب سے ایئر کنڈیشن کا انتظام کریں، کوئی بات نہیں ہے، یا مثال کے طور پر اچھی چٹائی کا انتظام کریں، نرم ملائم رہے، آرام دہ رہے، تاکہ ہر طرح کے لوگ جو ہے وہ نماز ادا کرنے میں آسانی محسوس کریں، کسی گھٹنے میں تکلیف ہے، کوئی مریض ہے، کسی کے ساتھ اور کوئی مسئلہ ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی مثال کے طور پر یہ ماربل استعمال کرے، گرینائٹ استعمال کرے، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ تو عام چیزیں ہیں جو انسان گھروں کے اندر بھی استعمال کرتا ہے۔ زخرفہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹرا ڈیکوریٹ کرنا، خوبصورت نظر آنے کے لیے رنگ برنگے گل بوٹے پھول پتیاں، لائٹنگ ہے نا، رنگ برنگی لائٹیں، 4 رنگ یا اس کے علاوہ اور زیادہ ریمبو وغیرہ، اس طرح کی چیزیں جو عام طور پر مسجدوں کے اندر مسلمانوں کے یہاں نہیں ہونی چاہیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَزْرِخَفَنْ، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم اس کا زخرفہ یعنی اس کو ڈیکوریٹ کرو گے مسجدوں کو ضرور بھی ضرور، جیسے یہودی اپنی عبادت گاہوں کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں۔ آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جب پڑھی، نفل نماز، آپ گھر کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک پردہ لٹکا ہوا ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں، تو وہ رنگین تھا، رنگین پردہ تھا وہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار کیا اور آپ نے کیا فرمایا؟ امیقی عنا قرامک، اس پردے کو ہمارے پاس سے ہٹاؤ، کیونکہ اس رنگ برنگے پردے کی وجہ سے مجھے نماز میں خلل ہو رہا ہے، مجھے نماز میں خلل ہو رہا ہے، یہ چیز مجھے غافل کر رہی ہے نماز۔ آپ سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام کیا ہے کہ نماز کے اندر انسان اگر کھڑا ہے تو اس طرح کی رنگ برنگی چیزیں نہ ہو کہ انسان کی نظر بار بار ادھر جائے۔ تو مسجدوں کو زخرفہ ڈیکوریٹ اتنا زیادہ کرنا کہ انسان کی نگاہیں ادھر ادھر پڑپڑاتی رہیں، اس کی توجہ ادھر جائے، ادھر کیا نام ہے مبذول ہو، یا مثال کے طور پر اس کی نظر ادھر ادھر جائے، یا مثال کے اس کا دل ہی نماز میں نہ لگے، تاڑتا رہے وہ، یا وہ رنگ برنگی چیزیں انسان کی نگاہوں کو کھینچتی رہیں اور اس کے دل کو نماز میں جس طرح سے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے اس طرح سے اس کے دل کو نماز میں نہ لگنے دیں، تو یہ چیز کیا ہوگی؟ یہ چیز غلط ہوگی، اور یہی ہے جس کو اس مثال میں، اس قاعدے کی مثال میں شامل کیا گیا۔ اب شریعت کے اندر ایک جائز دائرے میں مسجدوں کو اچھی طرح سے بنانا ہے نا، جائز ہے، اس کو آرام دہ بنانا، گرمی سردی کے اعتبار سے مثال کے طور پر وسائل کا انتظام کرنا۔ ہمارے ہاں سردی زیادہ نہیں پڑتی ہے، لیکن جن علاقوں میں راجستھان ہے، دلی ہے، اور یو پی وغیرہ کے علاقوں میں، اور علاقوں میں کشمیر وغیرہ میں جہاں سخت سردی پڑتی ہے، وہاں سخت سردی سے بچنے کے لیے بھی کئی ایک ہیٹر وغیرہ کا آگے انتظام کیا جاتا ہے، یا اور بھی بہت سارے انتظامات کیے جاتے ہیں، موٹے موٹے پردے، یا نیچے جو فرش بچھایا جاتا ہے، چٹائیاں بچھائی جاتی ہیں، وہ قالین وغیرہ بچھائی جاتی ہے، وہ گرم کپڑوں کی ہوتی ہے، اونی انداز کی ہوتی ہے، تاکہ نماز میں انسان کو سردی کا احساس کم سے کم ہو اور اطمینان سے نماز پڑھ سکے۔ تو ان تمام چیزوں میں کوئی حرج کی بات نہیں، جائز ہے، لیکن ایک آدمی ضرورت سے زیادہ زخرفہ کرے، ضرورت سے زیادہ اسے ڈیکوریٹ کرے، تو یہ چیز کیا ہو جائے گی؟ یہ چیز ممنوع کے دائرے میں آ جائے گی اور بدعت کی شکل اختیار کر لے گی۔ تو کہتے ہیں زخرفۃ المساجد، مسجدوں کو بہت زیادہ ڈیکوریٹ کرنا۔ کہتے ہیں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، اچھا اس کے علاوہ مزید ایک بات سمجھیں، ایک مسجد بنائی جائے جس کے اندر بالکل سادگی ہو، بالکل سادگی ہو، عام سی دیواریں ہوں، عام سا فرش ہو، عام سی چٹائی بچھی ہوئی ہو، اور سادے سودے پنکھے لگے ہوئے ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب کوئی یہ سمجھے کہ نہیں اس کو خوبصورت بنانا، اس کو بہت زیادہ ڈیکوریٹ کرنا یہ ضروری ہے، تو یہ چیز بھی کیا ہوگی؟ بدعت میں شامل ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، جائز ہے، ضرورت کے مطابق مسجد کو اچھا سے اچھا بنانا یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، اور جو چیزیں تقاضے کی ہیں، ضرورت کی ہیں، اس کو لگانا لانا یہ ضروری ہے، لیکن اس کو کوئی آدمی سمجھ لے کہ نہیں مسجدوں کو بہت زیادہ ڈیکوریٹ کرنا، رنگ برنگا کرنا، اور اس کو ایسے بنانا کہ بس لوگوں کی نگاہوں میں چھائی رہے، تو اس طرح سے کرنا کیا ہوگا؟ یہ چیز بدعت میں شامل ہو جائے گی۔ اب اس کے اندر شیخ نے جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو مثال پیش کی ہے، اور یہ پچھلے ہمارے اسلاف کی کتابوں سے مثال پیش کی ہے، وہ یہی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ،
युसब्बिहु लहु फ़ीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल। अल्लाह ने फरमाया फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा, अल्लाह तबारक व तआला के ये घर हैं जिनका अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है, इजाज़त दी है, यानी हुक्म दिया है कि इन घरों को बुलंद किया जाए। यानी क्या मतलब? मस्जिदों की तामीर की जाए, मस्जिदों की तामीर की जाए। तो अब कुछ लोग ये समझते हैं कि मस्जिदों की तामीर करने, मस्जिदों को बुलंद करने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है तो उसके अंदर ये डेकोरेट करना भी शामिल होता है। बाद लोग ये समझते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। मस्जिदों का क़याम ये मतलूब है, उसे डेकोरेट करने के पीछे लग जाना ये शरीयत के अंदर मतलूब नहीं है। एक महदूद दायरे में जायज़ है, एक महदूद दायरे में जायज़ है, इल्ला है कि कोई चीज़ ज़रूरत की हो तो कोई बात नहीं है। तो कहते हैं इसी तरीके से बहुत ज़्यादा महंगे अंदाज के, बहुत ज़्यादा महंगे अंदाज के, जो मस्जिद की हैसियत से बहुत ज़्यादा ऊंची हो, इस अंदाज के मिसाल के तौर पर जो ये झूमर वगैरह लगाए जाते हैं, सुरैयात जिसको कहा जाता है, फानूस जो लगाए जाते हैं, ये चीज़ अगर महदूद अंदाज में हो, मस्जिद की जो हैसियत है उसी हैसियत से एक महदूद दायरे में लगाई जाए, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन मस्जिद की हैसियत और हालत के मुकाबले में बहुत ज़्यादा महंगे, बाहिज़तुल अस्मान यानी बहुत ज़्यादा महंगे, है ना, मुबालगे की हद तक, इस तरह की चीज़ों को लगाना लोग क्या समझते हैं? समझते हैं कि यही मस्जिदों की तामीर का काम है और इसी की फजीलत है, इसी का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है। तो ऐसी बात नहीं है, ये चीज़ें गैर मुनासिब हैं। लोग ये समझते हैं कि अल्लाह की राह में खर्च करने में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप मस्जिद के डेकोरेशन में जितना पैसा लगा दो, पता चला कि मस्जिद के क़याम के लिए 20 लाख रुपए खर्च हुए हैं तो उसके डेकोरेशन में 50 लाख रुपए खर्च हुए, समझ लें। तो ये चीज़ ऐसी नहीं है जैसा लोग समझते हैं। ऐसी और बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं, ये एक मतौरे इख्तिसार एक मिसाल है जो आपके सामने पेश की गई है। ऐसे ही बिदात की पहचान के कवायद के ज़िम्न में 21वां कायदा ये है, और ये 21वां 22वां कायदा और उसके बाद 23वां कायदा बहुत अहम है, इसे भी समझने की ज़रूरत है और इसे अच्छी तरह से समझें और हालात, माहौल, हमारा मुल्क, वतन और दुनिया के गोशे गोशे में इस तरह की जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा और तबसरे वगैरह में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊँगा कि क्यों ये बात मुख्तसरन समझ लेना काफ़ी है। 21वां कायदा ये है कि अगर बिदात के काम पर, गुनाह के काम पर लोग, गुनाह का काम लोग कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हो, मासियत का काम, गुनाह का काम, नाफरमानी का काम कर रहे हो, और ये काम करने वाले आम लोग ना हो बल्कि कौन हो, उलमा हो। अगर गुनाह का काम, मासियत का काम उलमा कर रहे हों और ये ऐसे उलमा हों जिन उलमा की खुसूसियत के साथ आवाम पैरवी करती हो, ऐसे उलमा गुनाह और मासियत के काम में मुब्तला हों, मुलव्वस हों, जिनके पीछे आवाम चलती हो, जिनको देखती हो कि हमारे फ़लाँ साहब ऐसा करते हैं, हमारे फ़लाँ साहब ऐसा करते हैं, हमारे फ़लाँ आलिम साहब ऐसा करते हैं, समझ रहे हैं। अगर ऐसे उलमा गुनाह और मासियत का काम करें और उनकी जानिब से गुनाहों के काम हो रहे हों, अगर उन पर कोई नकीर कर रहा हो, यानी अगर कोई ये कहता हो कि ये काम गलत हो रहा है, गरचे उलमा ये काम कर रहे हैं लेकिन ये काम क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, तो वो उलमा ऐसे पब्लिक के, अवाम के बीच में मशहूर हो, मारूफ हो, मकबूल हो कि इस एतराज़ करने वाले के एतराज़ की तरफ भी कोई तवज्जो न देता हो। बात समझ रहे हैं ना। ऐसे उलमा गुनाह का काम कर रहे हो जो लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा फेमस हो, मारूफ हो, या अवाम उन पर एतमाद करती हो, है ना, उनको देखे तो जैसे वो करते हैं ऐसे अवाम भी करे, इस हैसियत के उलमा। और हालत ऐसी हो कि अगर कोई उन पर एतराज़ करता हो, बताता हो कि गलत है, तो उनकी मकबूलियत ऐसी हो कि उस एतराज़ करने वाले के एतराज़ पर भी कोई तवज्जो न देता हो। तो अब ऐसे उलमा जो गुनाह का काम, मासियत का काम कर रहे हैं, अवाम के सामने कर रहे हैं, अवाम इन उलमा को गुनाह का काम करते हुए देखे और वही गुनाह का काम करे, तो ऐसा काम करना भी बिदअत में शामिल होगा। अब आप देखिए, है काम गुनाह का, लेकिन करने वाले कौन है, उलमा हैं, और वो उलमा ऐसे हैं जो अवाम के बीच में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, यानी उनके खिलाफ कोई बात करे तो कोई अहमियत नहीं है उसकी। तो अब उसको, उन उलमा को देख करके अवाम क्या समझती हो, यही काम अच्छा काम है, यही काम नेकी का काम है। अगर ये काम नेकी का काम ना होता तो हमारे उलमा क्यों करते,
یہ گناہ کا کام ہوتا تو ہمارے علماء کرتے ہی نہیں. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس کو کہاں شامل کیا جائے گا؟ اس کو بھی بدعت میں شامل کیا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام جو ہے نا، عام پبلک، یہ علماء کے بولنے اور علماء کے کرنے، ایک کام ہے جو علماء بولتے ہیں اور وہی علماء کچھ کام کرتے ہیں. یہ بولنے، اسٹیج پر، ممبر پر، ڈائز پر بولنا، اور انہی علماء کا کچھ ایسا کام کرنا. اب عوام جو ہے ان کے بولنے کو سنتی بھی ہے اور ان کے کرنے کو دیکھتی بھی ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے عوام کے یہاں کہ عوام ان علماء کے بولنے کو کچھ سنے، یعنی بولنے کو سنے کہ علماء یہ بولتے ہیں، اور انہی علماء کو اس کے خلاف کرتا ہوا دیکھے. تو عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بولنے پر نہیں جاتی ہے، دیکھنے پر جاتی ہے. عوام کا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ عوام کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے آئیڈیل ہے، ہمارے علماء ہیں، ہمارے بڑے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، اگر یہ کام غلط ہوتا تو یہ کام نہیں کرتے، یہ کام اچھا ہے اس لیے کام کر رہے ہیں، گناہ کا کام ہمارے علماء نہیں کر سکتے. تو علماء کے بارے میں عوام کا عام طور پر نظریہ یہ ہے کہ وہ ان کی بولی ہوئی بات پر کم جاتے ہیں، ان کی کرتوت پر، ان کے رویے پر اور ان کے اعمال پر، ان کے افعال پر زیادہ اعتماد کرتی ہے. اس لیے اب جب ایک عالم اپنی قول سے فتویٰ دیتا ہے کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے، اور پھر وہی آدمی عمل سے کچھ اور کرتا ہے، تو عوام جو ہے اس کے بولنے کو نہیں محسوس کرتی ہے، بولنے کا اعتبار کم کرتی ہے، اس کے عمل کا اعتبار زیادہ کرتی ہے، اور اس کے عمل کو، جو وہ عمل کرتا ہے اس کو دیکھ کر کے عوام بھی کرتی ہے، جبکہ وہ کام دین کا نہیں ہے، لیکن عوام اس کام کو دین سمجھ کر کے کرتی ہے، اس لیے کہ ہمارے علماء کر رہے ہیں، اس لیے اس عمل کو بدعت میں شامل کیا جائے گا. اب اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر ابھی آپ نے دیکھا میلاد وغیرہ کا جو معاملہ چل رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کا جشن جو مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے نے منایا اور مناتے ہیں ہر سال. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زمانے سے ڈی جے، گانے کا مطلب یعنی قوالیاں وغیرہ یا ایسے ہی میوزک وغیرہ، سارنگیاں وغیرہ چلتی تھیں، ہے کہ نہیں؟ اور بہت تیز آواز میں چلتی تھیں. ابھی پچھلے چند سالوں سے ہے نا، دیکھنے میں، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہی لوگ جو ڈی جے وغیرہ بجاتے تھے یا ان کے سامنے بجایا جاتا تھا، آج وہ اسے منع کر رہے ہیں. تو اب جو چند لوگ اسے منع کر رہے ہیں، عوام ان کے منع کرنے کا اعتبار نہیں کرتی ہے، بلکہ جو بہت سارے لوگ عملی طور پر شامل ہوتے ہیں اس کے اندر، عوام اس کا اعتبار کرتی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان علماء کے اس کام کو دیکھ کر عوام الناس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے جشن کے موقع پر خوشی کے طور پر اگر ہم ڈی جے بجاتے ہیں تو اس میں کون سی عیب کی بات؟ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. تو یہ اختصار کے ساتھ اگر مطلب عوام الناس کے سامنے علماء کا غلط اسوا، غلط آئیڈیل آتا ہے اور عوام الناس اس کے مطابق عمل کرتی ہے، تو اس عمل کو بدعت میں شامل کیا جائے گا. یہ اس پورے قاعدے کا خلاصہ ہے. ایسے ہی اس جو بدعت کے پہچان کے قواعد ہیں، ان قواعد کی ضمن کا 22واں جو قاعدہ ہمارے سامنے ہے، اور بھی مثالیں آ رہی ہیں دونوں سے متعلق. 21واں قاعدہ اور آگے 22واں قاعدہ، دونوں قریب ہیں، اس لیے دونوں کی مثالیں آگے آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں. 22واں جو قاعدہ ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے پہلے سنا کہ گناہ کے کام علماء کرتے ہیں، عوام ان کو دیکھتی ہے، اس لیے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر یہ کام غلط ہوتا تو ہمارے علماء نہیں کرتے ہیں، اس لیے علماء کرتے ہیں گناہ کا کام تو عوام بھی انہی کو دیکھ کر کے گناہ کا کام کرتی ہے. یہ 22واں قاعدہ کیا ہے؟ 22واں قاعدہ یہ ہے کہ عوام الناس گناہ کا کام کریں. عوام کیا کریں؟ گناہ کا کام کریں، معصیت کا کام کریں،
اللہ کی ناراضگی کا کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، عبادات کا، معاملات کا، کوئی بھی گناہ کا کام ہو سکتا ہے، چاہے وہ عبادات نماز کے کوئی مسئلے کا غلط کام ہو مثال کے طور پر، یا ایسے ہی کاروبار لین دین وغیرہ کے اندر سود وغیرہ کا معاملہ عوام الناس کے اندر عام ہے، عوام الناس میں بدعات کا چلن عام ہے، شرک کا چلن عام ہے۔ اب یہ عوام گناہ کا کام کر رہی ہو اور ان کے درمیان ایسا نہ ہو کہ کوئی اکا دکا آدمی وہ گناہ کا کام کر رہا ہو، بلکہ وہ عام ہو، منتشر ہو، پھیلی ہوئی معصیت ہو، پھیلا ہوا گناہ کا کام ہو، پھیلی ہوئی بدعت ہو، ایسا ماحول بنا ہوا ہو، اور علماء ان کے بیچ میں ہوں، اور وہ علماء با اثر ہوں، جن کی لوگ اہمیت سمجھتے ہوں، جن کی پیروی کرتے ہوں، جن کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہوں، اس قسم کے علماء ان عوام کے بیچ میں موجود ہوں، اور ان علماء کو اس بات کی طاقت بھی ہو کہ ان عوام کو ان گناہوں کے کاموں سے روکیں، منع کریں، نکیر کریں، خطبوں میں اجتماعات میں، کتابوں کے ذریعے، جلسوں میں، پروگراموں میں منع کرنے کی طاقت ہو، انکار کرنے کی طاقت ہو، ان علماء کو اپنے عوام کو منع کرنے کی طاقت بھی ہو، اور وہ دیکھ رہے ہو کہ پورے سماج میں عام ہو چکا ہے گناہ کا کام، عام ہو چکی ہے یہ بدعت، اور علماء کو اس سے منع کرنے کی طاقت بھی ہو، لیکن یہ لوگ انکار نہ کریں، روک ٹوک نہ کریں، منع نہ کریں، اس بدعت کو بدعت کہہ کر کے لوگوں کو اس سے آگاہ نہ کریں، اس شرک کو شرک بتا کر کے اس سے آگاہ نہ کریں، یا مثال کے طور پر گناہوں کے کام کر رہے ہوں، دیگر گناہوں کے کام، سود کا لین دین چل رہا ہو، رشوت چل رہی ہو، زناکاری وغیرہ، یا کاروبار کے اندر حرام حلال کی ملاوٹ چل رہی ہو، دیکھ رہے ہوں عوام کے بیچ میں گناہوں کے کام چل رہے ہیں اور بہت عام ہو چکا ہے، اور علماء موجود ہوں، انہیں طاقت بھی ہو منع کرنے کی، لیکن وہ اس سے منع نہ کرتے ہوں، تو اب علماء کے بیچ میں ہوتے ہوئے گناہوں کے کام کے پھیلنے کے باوجود اگر وہ منع نہیں کریں تو عوام الناس کیا سمجھتی ہے کہ اگر یہ گناہ کا کام ہوتا تو ہمارے علماء ہمیں ضرور منع کرتے۔ پہلے میں کیا تھا؟ اگر یہ گناہ کا کام ہوتا تو ہمارے علماء یہ کام نہ کرتے، لیکن اس میں کیا ہے؟ اگر یہ گناہ کا کام ہوتا تو ہمارے علماء موجود ہیں، ہمارے بڑے موجود ہیں، اور ہمارے نزدیک ان کی بڑی اہمیت ہے، ہمیں ضرور منع کرتے، ضرور روکتے، لیکن چونکہ ہمیں منع نہیں کرتے ہیں، ہماری اس عمل پر نکیر نہیں کرتے ہیں، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کام درست ہیں، جائز ہیں، ورنہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ یہ کام غلط ہو اور ہمارے علماء موجود ہوں اور ہمیں اس سے منع نہ کریں۔ تو اب یہ جو چیز پھیلے گی نا، گناہ کا کام جو کریں گے، یہ گناہ اب یہ آگے بڑھ کر کے بدعت میں شامل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء کے خاموش رہنے کی وجہ سے عوام الناس اس کام کو نیکی کا کام سمجھ رہے ہیں، گناہ کا کام نہیں سمجھ رہے ہیں، دین کا کام سمجھ رہے ہیں، اس لیے یہ چیز بدعت میں شامل ہو جائے۔ اب تک گناہ کا کام تھی، لیکن علماء کی خاموشی کی وجہ سے، علماء کی سکوت کی وجہ سے یہ کام کہاں، یہ چیز کیا ہو جائے گی؟ بدعت میں شامل ہو جائے گی۔ تو یہ ملحق یعنی کیا مطلب؟ فی نفسی بدعت نہیں ہے، لیکن بدعت میں شامل ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، اور اس سلسلے میں یہاں پر یاد رکھیں کہ اگر علماء نکیر کرتے ہوں، منع کرتے ہوں، روک تھام کرتے ہوں، اس کے باوجود بھی اگر عوام الناس نہیں مانے تو ایسی صورت میں وہ گناہ کا کام ہوگا اور علماء بری ہوں گے۔ لیکن اگر علماء یہ کام کریں، خاموشی اختیار کریں طاقت کے باوجود، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ طاقت نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی اس طرح سے شر پھیل جاتا ہے کہ انسان حق بولنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے، اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر قدرت ہو اور اس کے باوجود بھی وہ خاموشی اختیار کریں، ہمیں کیا لینا دینا ہے، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور ہر آدمی کو اپنے کیے کی سزا ملے گی، سب کو اپنا اپنا الگ الگ حساب ہوگا، اس طرح سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے بھی ہیں، لیکن یہ بات کیا ہے؟ یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر طاقت ہے، قدرت ہے، تو ایسی صورت میں ضروری ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، ضرور تمہیں بھلائی کا حکم دینا ہوگا، ضرور تمہیں برائی سے، منکر سے روکنا ہوگا، یعنی یہ تاکید ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر خطرہ ہے، اندیشہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسے عذاب میں مبتلا کر دے کہ تم اللہ سے دعا کرو تو اللہ تمہاری دعا نہ قبول کرے، تم اللہ سے مدد مانگو تو اللہ تمہاری مدد نہ فرمائے۔ تو بہرحال ضروری ہے۔ تو یہ ہے یہ ہمارے سامنے 22واں قاعدہ۔ اس کی رہی بات مثال کی، مثالیں بہت ساری مثالیں ہیں، ان مثالوں میں سے مثال کے طور پر امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے
امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال پیش کی ہے. جیسے مثال کے طور پر سود کا لین دین ہے, سود کا چلن عام ہے, اور آج جو جدید بزنس کا نظام ہے, جدید بینکنگ کا نظام ہے, اس میں تو سود کی بہت ساری شکلیں انکلوڈ ہو گئی ہیں, کبھی شعوری طور پر, کبھی غیر شعوری طور پر. اس لیے بہت زیادہ سود کا چلن عام ہو گیا ہے, اور اس کی شکلیں ایسی ہیں جو بظاہر لگتی نہیں ہیں کہ سود کی شکلیں ہیں, یا بسا اوقات اس کا نام خوبصورت ہوتا ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ یہ گناہ کا کام نہیں ہے, منکر کام نہیں ہے, اور یہ معصیت کا کام نہیں ہے, یا بدعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب اگر عوام الناس کے بیچ میں سود کا چلن عام ہو, اور عوام الناس کے درمیان سود کے چلن کو علماء دیکھ رہے ہوں, جان رہے ہوں, اس کے باوجود علماء اس پر نکیر نہ کریں, اس کی روک تھام نہ کریں, تو عوام یہ سمجھے کہ بھائی یہ کام غلط ہوتا تو ہمارے علماء منع کرتے, اور منع نہیں کرتے ہیں اس کا مطلب ٹھیک ہے, اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. تو ایک حرام چیز کو جائز سمجھ کر کے کم از کم تو کر رہی ہے عوام, اور جائز شریعت کے احکام میں سے ایک حکم ہے. جائز کیا ہے؟ شریعت کے 5 احکام میں سے ایک حکم ہے, واجب ہے, مندوب ہے, ایسے ہی محرم ہے, مکروہ ہے, اور ایک کیا ہے؟ مباح اور جائز. تو 5 احکام میں سے حکم ایک جائز اور مباح کا ہے, اور علماء منع نہیں کرتے ہیں, اس لیے عوام یہ سمجھتی ہے کہ مباح اور جائز ہے. تو اس طرح سے یہ چیز کیا ہو جائے گی؟ بدعت ہو جائے گی. ایسی اور بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں, لیکن بالاختصار ہم یہ بات آگے بڑھا کر کے آخری 5واں قاعدہ آپ کے سامنے, یعنی 23واں قاعدہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. 23واں قاعدہ کیا ہے؟ اور اس 23ویں قاعدے میں خاص بات یہ ہے کہ یہ تقریباً ہر جگہ عام ہے. یہ جو 23واں قاعدہ ہے یہ ہر جگہ عام ہے قاعدہ. وہ کیا ہے؟ ہر وہ کام جو دین میں بدعت کا راستہ کھولنے والا ہو, ہر وہ کام جو دین میں بدعت کا راستہ کھولنے والا ہو. مثال کے طور پر دین میں بدعت کا کام ہو رہا ہے, اور دین میں کوئی ایسا کام ہو رہا ہے, دین کے نام پر کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں کچھ ایسی عبادات کا کام لوگ کریں گے جسے شریعت سمجھیں گے. کوئی ایسا کام لوگ کریں گے جسے لوگ عبادت سمجھیں گے, شریعت سمجھیں گے, اجر کا کام سمجھیں گے, تو ایسی صورت میں اسے بدعت میں شامل کیا جائے گا. یا اگر عبادت نہیں ہے, کوئی عام کام ہے, عادت کا کام ہے, عام رہن سہن سے اس کا تعلق ہے, اور وہ چیز وجود میں آ رہی ہے, تو اس کو بھی بدعت میں شامل کیا جائے گا. اس لیے کہ جو چیز کسی بدعت پر ڈیپینڈ ہوتی ہے وہ بھی بدعت ہوتی ہے, جو چیز کسی بدعت پر موقوف ہوتی ہے وہ بھی بدعت قرار پاتی. اس کی مثال اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بات زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی. 15ویں شعبان سب لوگ جانتے ہیں. 15ویں شعبان کے سلسلے میں کوئی بھی روایت ایسی نہیں ثابت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ اس رات میں کچھ اضافی نماز پڑھنا چاہیے, کچھ اضافی تسبیحات کرنا چاہیے, شب بیداری کرنا چاہیے, یا مثال کے طور پر دعائیں کرنی چاہیے وغیرہ. کوئی اضافی عبادت کسی ایسی حدیث سے ثابت نہیں ہوتی جو اس رات سے متعلق ہو. ہاں, فضیلت ہے 15ویں شب کے بارے میں, جو عام رات کی فضیلت ہے 15ویں شب کی رات, 15ویں رات کی, شعبان کی 15ویں رات کی بھی فضیلت ہے. کوئی الگ سے اضافی اس کے اندر فضیلت نہیں ہے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں آیا ہوا ہے کہ ہر رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اترتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی بچتا ہے. جب رات کا آخری تہائی حصہ یعنی دن ڈوبنے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک جو ٹائم بنتا ہے, جتنے بھی گھنٹے بنتے ہیں, سورج ڈوبنے سے لے کر کے, غروب آفتاب سے لے کر کے صبح صادق سے تک جتنا گھنٹہ بنتا ہے, اگر اس پورے وقت کو اگر 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں تو 2 حصہ ختم ہو جانے کے بعد جو تیسرا حصہ بنتا ہے, تیسرا ٹائم, تیسرا پیریڈ, اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے, نزول فرماتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے, ہمیں اس بات کا یقین ہے. ہمیں کیفیت نہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اترتا ہے, لیکن ہمارا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اترتا ہے. اب یہ بات اللہ کے نبی کی ہے, کل لیلتن, ہر رات, ہر رات. اب ہر رات کے اندر شعبان کے مہینے کی 15ویں رات بھی شامل ہے, ایسے بھی شامل ہے.
ہر رات کے اندر وہ رات بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک الگ سے ایک حدیث آئی ہوئی ہے جس میں یہ بات آئی ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر اترتا ہے۔ یہ روایت آئی ہے 15 شعبان کے بارے میں۔ اب اس کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف بھی ہے کہ یہ روایت کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک صحیح نہیں ہے، لیکن اگر صحیح کہنے والے علماء کی بات مان لی جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اگر یہ رات ثابت ہے فضیلت 15 شعبان کی رات کی تو یہ فضیلت تو ہر رات کے بارے میں ثابت ہے، کوئی اضافی معاملہ تو ہے نہیں، اس لیے اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ہر رات کی فضیلت ہے، 15 شعبان کی رات بھی اس کے اندر شامل ہے، تو اب اس میں کوئی اضافی کام کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن 15 شعبان کی رات میں جو کچھ اضافی کام کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر جتنی روشنی ڈیلی ہوتی ہے اس سے زیادہ روشنی کرنا، جتنی لائٹیں رات میں لائٹ تو جلتی ہی ہے، روشنی کے لیے آدمی لائٹیں تو جلاتا ہی ہے، تو روشنی کے لیے جو ڈیلی ہوتا ہے انتظام اس سے زیادہ انتظام کرنا 15ویں شب میں۔ یا ایسے ہی مثال کے طور پر مسجدوں کے اندر ہر رات کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، سنتیں وغیرہ پڑھنے کے بعد چلے جاتے ہیں اپنے گھروں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ یا اس سے کم بیش اگر کوئی آدمی مسجد کے اندر موجود ہے، جاگ رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے یا کچھ بات چیت چل رہی ہے، شور شرابہ چل رہا ہے، مثال کے طور پر یہ سب چل رہا ہے، یا مثال کے طور پر عام طور پر جو لوگ کھاتے پیتے ہیں ان کھانے پینے کے معمول سے آگے بڑھ کر کے اس سے زیادہ کچھ کھانے پینے کا اضافی اہتمام کیا جاتا ہو، یا مثال کے طور پر اس رات کا خصوصی اہتمام کر کے لوگ زیادہ خرچ کرتے ہوں۔ کوئی آدمی مثال کے طور پر کہے کہ بھائی آج 15ویں شعبان ہے اس لیے میں مثال کے طور پر میں 2000 روپیہ صدقہ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، تو اب یہ ڈیلی تو نہیں کرتا تھا، آج خاص طور پر کر رہا ہے 15ویں شعبان۔ اس طرح کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں یہ اضافی ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ اضافی ہوتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت ہیں۔ اب 15 شعبان کی شب میں جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ 15 شعبان کی عبادت بدعت ہے، 15 شعبان میں شب بیداری کرنا بدعت ہے، 15 شعبان کے دن میں روزہ رکھنا بدعت ہے، اس کی رات میں 100 رکعت نماز پڑھنا کیا ہے؟ بدعت ہے، یا 14 رکعت پڑھنا، 12 رکعت پڑھنا، کئی ایک روایتیں، ساری روایتیں ضعیف ہیں، موضوع ہیں، جھوٹی ہیں، یہ بدعت ہے۔ تو اب اس رات کی عبادت بدعت ہے، تو اس بدعت کے ساتھ جتنی چیزیں جڑی ہوئی ہیں، چاہے ایکسٹرا لائٹ جلانے کا مسئلہ ہو، ایکسٹرا روشنی کرنے کا مسئلہ ہو، یا مثال کے طور پر مسجد کے اندر دیر تک بیٹھنے کا مسئلہ ہو، دیر تک جاگنے کا مسئلہ ہو، یا مثال کے طور پر کھانے پینے کا اضافی اہتمام کرنے کا مسئلہ ہو، ہے نا، یا ایسے مثال کے طور پر زیادہ خرچ وغیرہ کرنے، انفاق وغیرہ کرنے کا مسئلہ ہو، یہ ساری چیزیں بھی بدعت قرار پائیں گی، کیونکہ اصل کام کیا ہے؟ اصل کام بدعت ہے، تو اس سے جتنی چیزیں جڑیں گی وہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ بدعت ہوں گی۔ اسی پر آپ میلاد کے جشن کو بھی قیاس کر لیں، میلاد کا جشن بدعت، اور اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، نہ قرآن میں، نہ سنت میں، نہ صحابہ، نہ تابعین، نہ سلف کہیں بھی نہیں۔ 350 سال کے بعد رافضیوں نے، شیعوں نے، مجوسیوں نے، ہے نا، اپنے آپ کو علوی فاطمی کہہ کر کے علوی حضرت آل بیت رسول حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور آل بیت رسول سے اپنی نسبت جوڑ کر کے ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے دعوے دار، ان لوگوں نے اپنے آپ کو آل بیت رسول کا فرد ثابت کیا، لیکن حقیقت میں یہ مجوسی تھے، یہ رافضی تھے، یہ علماء کرام نے، مورخین نے اختلاف کیا کہ یہ تھے کیا۔ کسی نے کہا وہ یہودی تھے، کسی نے کہا وہ عیسائی تھے، کسی نے کہا مجوسی تھے وغیرہ وغیرہ، کسی نے کہا ملحد تھے، کسی نے کہا زندیق تھے، مختلف انداز سے ان کو تاریخ میں مورخین نے لکھا ہے۔ لیکن بہرحال ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر یہ میلاد کا جشن ہے نا، اپنی نئی حکومت جو مصر میں قائم کی تھی اس کے کانسٹیٹیوشن میں اور اس کے دستور میں شامل کر دیا کہ ہماری حکومت جو مصر کے اندر قائم ہوئی ہے 361 ہجری میں، 62 ہجری میں، اب اس حکومت کے اندر بہت ساری میلاد منائی جائے گی، یعنی 5-6 برتھ ڈے منایا جائے گا، اس میں سے ایک برتھ ڈے پیدائش کا جشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہوگا۔
اس سے پہلے اس میلاد کے جشن کا اسلامی تاریخ میں کوئی بھی عطا پتہ نہیں ہے۔ تو اب یہ بدعت ہے، اب اس سے جتنی چیزیں جڑی رہیں گی وہ سب کی سب کیا مانی جائیں گی؟ سب کی سب چیزیں بدعت مانی جائیں گی۔ چاہے نیا کپڑا سلانا ہو، چاہے کیا ہو، نیا کپڑا سلانا ہو، چاہے خصوصی طور پر کھانے پینے کا انتظام کرنا ہو، چاہے مثال کے طور پر زیادہ پیسے خرچ کرنا ہو اللہ کے یہاں ثواب پانے کی نیت سے، ہے نا، یا اسے عید کا نام دینا ہو، یہ سب کا سب کیا ہے؟ بدعت ہے۔ یا اس کے لیے محنت کرنا ہو، دوڑ دھوپ کرنا ہو، پیسے خرچ کرنے ہو، یا اس کے لیے جد و جہد کرنی ہو، کوشش کرنی ہو، گھروں کو سجانا ہو، زیادہ کھانے پینے کا انتظام کرنا ہو، یا اس کے نام پر کہ آج خوشی کی رات ہے نا، جشن کی رات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اس موقع پر چلو میں صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، یا کھانے بنوا کر کے لنگر اور لوگوں کو میں کھلاؤں گا، یہ سب کا سب کس میں شامل ہوگا؟ یہ سب کا سب بدعت میں شامل ہوگا، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک بدعت پر مرتب ہیں۔ اصل بدعت ہے اور اس سے جڑی ہوئی یہ ساری کی ساری چیزیں اسی سے آئی ہیں، اس لیے اصل بدعت ہے تو یہ اس کے تابع تمام چیزیں بھی بدعت ہیں۔ اس لیے کوئی یہ کہہ کر کے ان راتوں میں نعت خوانی کی مجلس کر کے ثواب کا کام نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی کیا حرج کی بات ہے، کیا حرج کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ٹھیک ہے جشن نہ منائیں، فلاں فلاں کام نہ کریں، لیکن کیا حرج ہے؟ نعت خوانی کی مجلس مقرر کر لیتے ہیں، منعقد کر لیتے ہیں، شعراء کو بلا لیتے ہیں، نظم پڑھنے والوں کو بلا لیتے ہیں، نعت پڑھنے والوں کو بلا لیتے ہیں، اس رات میں نعت پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے گا، ثواب دے گا، تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ کہ ساری چیزیں بھی بدعت ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا، یعنی آپ علیہ السلام کی مدح و ثنا جو قرآن و سنت کے اندر صحیح معنوں میں ثابت ہے، اسے پڑھنے بولنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، چاہے نظم میں لکھا جائے، نثر میں لکھا جائے، پڑھا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ یہ تو اچھا کام ہے۔ لیکن اس رات کے ساتھ خاص کر کے ہے نا، اسے نعت خوانی کی رات بنا لینا بھی یہ بھی بدعت میں شامل ہوگا، کیونکہ اس کی بنیاد ایک بدعت ہے۔ ان تمام کاموں کی بنیاد کیا ہے؟ ایک بدعت ہے۔ تو کہتے ہیں ما ینبنی علی البدعہ بدعہ، جو چیز بدعت پر مبنی ہو وہ بھی چیز کیا ہوتی ہے؟ بدعت ہوتی ہے۔ اور اسی بات کو علماء نے لکھا ہے کہ کل ذالک بدعۃ تابع لاصلہ، ہر تمام کی تمام چیزیں بدعت ہیں، اپنی اصل کے تابع ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح سے بدعتوں کو پہچانیں، اور بدعتوں کی پہچان کے کل 23 قاعدے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، اور ان 23 قاعدوں کو اگر آپ گہرائی سے اگر آپ پڑھیں، سمجھیں اور جانیں تو میں سمجھتا ہوں بہت آسانی کے ساتھ بدعتوں کو پہچان سکتے ہیں، اور آپ جب بدعت کو پہچان سکتے ہیں تو بدعت سے اپنے آپ کو بچا بھی سکتے ہیں۔ لیکن ضروری ہے کہ ہم بدعتوں کے ان قواعد کو سمجھیں۔ اگر ہم ان قواعد کو نہ سمجھیں جن سے بدعت کی پہچان ہو سکتی ہے، شناخت ہو سکتی ہے، تو ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام تو عوام ہیں، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی، یعنی خاص لوگ بھی غیر شعوری طور پر بدعت کے کام میں ملوث ہو سکتے ہیں، کیونکہ آدمی بظاہر ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے، بھئی ٹھیک ہے میلاد کی شب ہے تو جشن منانا تو غلط ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے میں کون سی حرج کی بات ہے؟ تو مسئلہ یہی پیدا ہوتا ہے کہ اس رات میں نعت خوانی کا اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ نعت خوانی کا اہتمام اسی نظریے کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ یہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے جشن کے لیے خاص کی گئی ہے۔ جب وہ اصل بدعت ہے تو اس پر جو چیزیں مبنی ہوں گی، موقوف ہوں گی، وہ ساری چیزیں بھی بدعت قرار پائیں گی۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ میں سرسری طور پر آپ کے سامنے بدعتوں سے متعلق جو قواعد ہم نے پڑھے ہیں اس کو پڑھ کر کے 23 قاعدے، اور آج بدعتوں کی معرفت اور پہچان سے متعلق جو بات چل رہی تھی اسے مکمل کر کے اگلے موضوع میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ غور سے سنیں، ہم لوگ پچھلے کئی ہفتوں میں ہم نے اس کو پڑھا ہے الگ الگ، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ذہن سے باتیں نکل گئی ہوں۔ پہلا قاعدہ، ہر عبادت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گڑی ہوئی حدیث پر مبنی ہو وہ بدعت ہے۔ نمبر 2، دوسرا قاعدہ، ہر عبادت جو محض رائے اور خواہش نفس پر مبنی ہو وہ بدعت ہے، جیسے بعض علماء یا عبادت گزاروں کی باتیں، یا بعض علاقوں کے عادات و اطوار، یا بعض حکایات اور قصے کہانیاں اور خواب اور منامات وغیرہ۔ تیسرا قاعدہ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عبادت کو ترک کیا ہو، یعنی چھوڑ دیا ہو، نہ کیا ہو، باوجود کہ اس کا موجب اور متقاضی سبب موجود ہو، یعنی
اس کا سبب موجود تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی کرنے میں، اللہ کے نبی نے پھر بھی وہ کام نہیں کیا ہے، تو وہ عبادت کرنا بدعت ہے۔ چوتھا قاعدہ، جس عبادت کو سلف صالحین، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین نے نہ کیا ہو، یا اسے نقل نہ کیا ہو، یا اسے اپنی کتابوں میں نہ لکھا ہو، یا اپنی مجلسوں میں اس کا ذکر نہ چھیڑا ہو، وہ بدعت ہے، بشرطے کہ اس عبادت کی انجام دہی کا تقاضا موجود رہا ہو اور کوئی چیز روکنے والی بھی نہ رہی ہو۔ پانچواں قاعدہ، ہر وہ عبادت جو شریعت اسلامیہ کے قواعد اور اس کے مقاصد کے خلاف ہو وہ بدعت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پانچواں قاعدہ۔ اسی طریقے سے چھٹا قاعدہ، تقرب الہی کا، یعنی اللہ سے قریب ہونے کا ہر وہ عمل جو کسی عادت یا معاملے کے ذریعے اس طور پر انجام دیا جائے جو شریعت میں معتبر نہ ہو، بدعت ہے۔ یعنی ایک آدمی اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے لیکن اس کے لیے جو طریقہ اختیار کرتا ہے وہ طریقہ ہے نہیں دین کے اندر، تو وہ طریقہ بدعت ہے۔ ساتواں قاعدہ، تقرب الہی کا ہر وہ عمل جو اللہ کے منع کردہ کام کی انجام دہی کے ذریعے کیا جائے، بدعت ہے۔ یعنی ایک آدمی اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے لیکن وہ جس کام کو کر کے اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے وہ کام منع ہے شریعت کے اندر، گناہ کا کام کر کے اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے۔ صوفیوں کے بارے میں بات آئی تھی کہ وہ ناچ کر کے، رقص کر کے، ہے نا، اور میوزک وغیرہ اس طرح کی چیزیں کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کی بات سوچتے ہیں، یہ بھی کیا ہے، بدعت ہے۔ آٹھواں قاعدہ، ہر عبادت جو شریعت میں کسی مقید طریقے سے آئی ہو اس طریقے کو بدلنا بدعت ہے۔ نواں قاعدہ، ہر مطلق عبادت جو شریعت میں کسی عام دلیل سے ثابت ہو اس عبادت کے اطلاق کو کسی متعین وقت یا متعین جگہ وغیرہ کے ذریعے سے محدود کرنا اس طور پر کہ اس سے وہم پیدا ہو کہ وہ شرعاً مقصود ہے، جبکہ اس کو مقید کرنے کی کوئی دلیل، مقید کرنے پر کوئی عام دلیل نہ ہو، بدعت ہے۔ دسواں قاعدہ، عبادت کی شرعی مقدار میں اضافہ اور اس کی انجام دہی میں شدت پسندی اور تکلف کے ذریعے سے غلو کرنا بدعت ہے، 10واں قاعدہ تھا۔ 11واں قاعدہ، جو بھی عقائد، آراء اور علوم نصوص کتاب و سنت کے خلاف ہوں یا امت کے سلف صالحین کے اجماع کے خلاف ہوں وہ بدعت ہے۔ ایسے ہی 12واں قاعدہ، جو عقائد اور افکار و نظریات کتاب و سنت میں آئے ہیں نہ صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم و رحمہم، دیکھیے پھر سے سنیں، جو عقائد اور افکار و نظریات نہ کتاب و سنت میں آئے ہیں، نہ کتاب و سنت میں آئے ہیں، نہ صحابہ کے ہاں ہیں، نہ تابعین کے ہاں آئے ہوئے ہیں، نہ کہیں صحابہ تابعین سے کسی نے نقل کیا ہے، وہ سب بدعت ہے۔ 13واں قاعدہ، دین میں بیجا بحث و تکرار کرنا، جھگڑنا یا حجت اور تکرار کرنا، حجت بازی کرنا بدعت ہے۔ 14واں قاعدہ، لوگوں کو عادات و معاملات کے قبیل سے کسی کام کا، لوگوں کو عادات، معاملات، اس طرح کی کسی بھی چیز سے، کسی کام کا اس طرح سے پابند کرنا کہ اسے شرعی حکم کی طرح قرار دینا جس کی خلاف ورزی نہ کی جا سکتی ہو، اور دین کی طرح بنا لینا جس کا معارضہ نہ کیا جا سکتا ہو، بدعت ہے۔ ایسے ہی 15واں قاعدہ، ثابت اور مسلم دینی حیثیتوں کے خلاف بغاوت کرنا اور مقررہ شرعی حدود کو بدلنا، یہ بدعت ہے۔ 16واں قاعدہ، کافروں کی خصوصیات میں چاہے وہ عبادات ہوں یا عادات ہوں یا دونوں ہوں ان کی مشابہت اختیار کرنا بدعت ہے۔ 17واں قاعدہ، کافروں کی ایجاد کردہ بدعات میں جو ان کے دین کا حصہ نہیں ہے، چاہے وہ عبادات ہوں یا عادات ہوں یا دونوں ہوں ان کی مشابہت اختیار کرنا بدعت ہے۔ 18واں قاعدہ، جاہلیت کے کاموں میں سے کوئی کام کرنا، جاہلیت کے کاموں میں سے کوئی کام کرنا تو اسلام میں مشروع نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ 19واں قاعدہ، اگر شرعاً، یہاں سے 19ویں قاعدے سے آگے آج ہم لوگوں نے پڑھا ہے 19واں قاعدہ، اگر شرعاً مطلوب عمل اس طور پر انجام دیا جائے کہ اس کے اصل کے خلاف ہونے کا وہم پیدا ہو تو وہ بدعت میں شامل ہے۔ 20واں قاعدہ، جب کوئی شرعاً جائز کام اس طرح کیا جائے کہ اس کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ وہ شرعاً مطلوب ہے یعنی واجب ہے تو ایسا کرنا بھی بدعت میں شامل ہے۔
21वां कायदा, अगर गुनाह का काम खुसूसियत के साथ वो उलमा करें जिनकी इक्तदा की जाती हो और उनकी तरफ से गुनाह आम हो जाए, यहाँ तक कि उन पर नकीर करने वाले की तरफ भी तवज्जो न की जाए, हालत ये हो जाए कि अवाम उस गुनाह को दीन का हिस्सा समझने लगे, तो ये बिदात में शामिल है। 22वां कायदा, अगर अवाम गुनाह का काम करें और उनमें गुनाह आम हो जाए और काबिल इक्तदा यानी पैरवी किए जाने के काबिल जो उलमा हैं, काबिल इक्तदा उलमा इनकार की कुदरत के बावजूद उन पर नकीर न करें, नतीजा ये हो कि अवाम ये समझने लगें कि उस गुनाह में कोई हरज नहीं, तो ये बिदात में शामिल है। 23वां और आखिरी कायदा, दीन में ईजाद करदा बिदात की अंजाम दही के नतीजे में, दीन में ईजाद करदा बिदात की अंजाम दही के नतीजे में जो बाज़ इबादात या आदात के उमूर अंजाम दिए जाते हैं, इबादात और आदात के काम अंजाम दिए जाते हैं, वो भी बिदात में शामिल हैं, क्योंकि बिदात पर जो चीज़ मौकूफ़ होती है, डिपेंड होती है, वो भी बिदात होती है। ये कुल 23 कायदे थे, सरसरी तौर पर आपके सामने इसका जिक्र किया गया। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला बिदात से मुताल्लिक, बिदात की पहचान से मुताल्लिक इन 23 कायदों को हमें आपको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इनके ज़रिए से बिदात की पहचान करने और बिदात से बचने की तौफीक बख्शे। आमीन रब्बल आलमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।